صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ البقرہ کی آیات 124، 125 اور 126 کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یاد کرو کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبہ کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق میں ار کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آگ کے الاؤ سے بچنے کے بعد آپ وطن چھوڑ کر پہلے حران تشریف لے گئے، پھر وہاں سے فلسطین کی طرف منتقل ہوئے اور بیت ایل، بیت ہبرون اور بیر شبہ میں اپنی دعوت کے مراکز قائم کیے۔ پھر بحر لوط کے مشرق میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو معمور کیا۔ وہاں سے آپ مصر تشریف لے گئے جو اس زمانے میں عراق کے بعد تہذیب و تمدن کا دوسرا عظیم الشان گہوارہ تھا، مگر یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ مصر میں بھی آپ کا تبلیغی مشن قائم ہوا یا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے حجاز کا رخ کیا اور مکہ میں بیت اللہ تعمیر کر کے اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اس کی خدمت سپرد کی۔ پھر فلسطین میں ہبرون کو اپنا مستقل مرکز بنایا اور یہیں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اس مرکز میں آپ کے جانشین ہوئے، اور ان سے یہ میراث حضرت یعقوب علیہ السلام کو پہنچی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے تو اس نے وہ پوری کر دکھائیں، تو ارشاد ہوا بے شک میں بنانے والا ہوں تمہیں سب لوگوں کا پیشوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کہا میری اولاد میں سے بھی؟ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر ان تمام سخت آزمائشوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے جن سے گزر کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو اس بات کا اہل ثابت کیا تھا کہ انہیں بنی نوع انسان کا امام و رہنما بنایا جائے۔ جس وقت سے حق ان پر منکشف ہوا اس وقت سے لے کر مرتے دم تک ان کی پوری زندگی سراسر قربانی ہی قربانی تھی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان محبت کرتا ہے ان میں سے کوئی چیز ایسی نہ تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی خاطر قربان نہ کیا ہو،
اور دنیا میں جتنے خطرات ایسے ہیں جن سے آدمی ڈرتا ہے، ان میں سے کوئی خطرہ ایسا نہ تھا جسے انہوں نے حق کی راہ میں نہ جھیلا ہو۔ فرمایا نہیں پہنچے گا میرا وعدہ ظالموں کو، یعنی یہ وعدہ تمہاری اولاد کے صرف اس حصے سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہیں، جو نیک ہیں۔ ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کے لیے یہ وعدہ نہیں ہے۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ گمراہ یہودی اور مشرک اس وعدہ کے مصداق نہیں ہیں۔ اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کے رب نے چند باتوں سے، وہ کون سی چند باتیں؟ آپ علیہ السلام ایک بت گر اور بت فروش کے گھر پیدا ہوئے۔ باپ چاہتا تھا کہ بیٹا اس کام میں ان کا ہاتھ بٹائے، لیکن آپ علیہ السلام نے الٹا احسن انداز میں باپ کو سمجھانا شروع کر دیا۔ جب باپ آپ علیہ السلام کی طرف سے مایوس ہو گیا تو گھر سے نکال دینے کی دھمکی دے دی۔ آپ علیہ السلام نے حق کی خاطر جلا وطنی کی صعوبتیں قبول کی۔ قومی میلہ کے موقع پر بتوں کو پاش پاش کر دینے کے نتیجہ میں آپ علیہ السلام کو آگ میں جلا دینے کا فیصلہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے بخوشی اس میں کودنا منظور کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے کو اللہ کے حکم کے مطابق ایک بے آب و گیا میدان میں جا چھوڑا، جہاں کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہ تھا اور نہ ہی دور دور تک کسی آبادی کے آثار نظر آتے تھے۔ بوڑھی عمر میں ملے ہوئے بچے اسماعیل علیہ السلام جب ذرا جوان ہوئے تو ان کو قربان کر دینے کا حکم ہوا، تو آپ بے دریغ اور بلا تعمل اس پر آمادہ ہو گئے۔ غرض آپ کی قربانیوں اور آزمائشوں کی فہرست خاصی لمبی ہے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے خود یہ سرٹیفکیٹ عطا کر دیا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی کئی باتوں سے آزمائش کی تو وہ ہر امتحان میں پورے اترے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان امتحان کے نتیجہ میں آپ علیہ السلام کو دنیا جہان کا امام بنا دیا اور آئندہ قیامت تک کے لیے سلسلہ نبوت کو آپ علیہ السلام ہی کی اولاد سے منسلک کر دیا، اور دنیا کے اکثر بیشتر مذاہب اپنے مذہب کے آپ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنا باعث عزت و افتخار سمجھتے ہیں۔ امامت کا وعدہ صرف تمہاری اس اولاد سے تعلق رکھتا ہے جو صالح ہوگی۔ ظالموں اور گناہ گاروں کے لیے ایسا کوئی وعدہ نہیں۔ یہیں سے یہود کے اس غلط عقیدہ کی تردید ہو گئی، جو سمجھتے تھے کہ ہم چونکہ پیغمبروں کی اولاد ہیں اس لیے ہمیں عذاب اخروی نہ ہوگا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب بنایا ہم نے بیت اللہ کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ، اور حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ، اور تاکید کی ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے جو اس کے بانی اول ہیں، بیت اللہ کی دو خصوصیات اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے ثواب کی جگہ، دوسرے معنی ہے بار بار لوٹ کر آنے کی جگہ۔ جو ایک مرتبہ بیت اللہ کی زیارت سے مشرف ہو جاتا ہے دوبارہ سہ بارہ آنے کے لیے بے قرار رہتا ہے۔ یہ ایسا شوق ہے جس کی کبھی تسکین نہیں ہوتی بلکہ روز افزوں رہتا ہے۔ دوسری خصوصیت امن کی جگہ، یہاں کسی دشمن کا بھی خوف نہیں رہتا، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ حدود حرم میں کسی دشمن جان سے بدلہ نہیں لیتے۔ اسلام نے اس کے احترام کو باقی رکھا بلکہ اس کی مزید تاکید اور توسیع کی۔ مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے
جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کعبہ کرتے رہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے نشان موجود ہیں۔ اب اس پتھر کو ایک شیشہ نما گنبد میں محفوظ کر دیا گیا ہے، جسے ہر حاجی اور عمرہ کرنے والا طواف کے دوران بآسانی دیکھتا ہے۔ اس مقام پر طواف مکمل کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنے کا حکم ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اور تاکید کی ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو یہ کہ پاک رکھنا تم دونوں میرے اس گھر کو۔ معلوم ہوا مسجدوں کو صاف ستھرا رکھنا نہایت فضیلت والا کام ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے 2 اولو العزم رسولوں کو بطور خاص حکم دیا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا گناہ ہے، اس کا کفارہ اسے دفن کر دینا ہے، یعنی پاک کر دینا ہے۔ بخاری کتاب الصلوات۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک کالی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے نہ دیکھا تو لوگوں سے اس کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا وہ مر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا؟ چلو اب اس کی قبر بتاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر پر گئے اور نماز پڑھی۔ بخاری کتاب الصلوات۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب دعا کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب، بنا دے اس جگہ کو امن والا شہر، اور رزق دے اس کے باشندوں کو ہر قسم کے پھلوں کا، ان کو جو ایمان لائیں ان میں سے اللہ پر اور روز آخر پر۔ رب نے فرمایا، اور جو ایمان نہ لائے گا فائدہ پہنچاؤں گا میں اس کو بھی، مگر قلیل، پھر گھسیٹوں گا اس کو دوزخ کے عذاب کی طرف، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعائیں قبول فرمائیں۔ یہ شہر امن کا گہوارہ بھی ہے، اور وادی غیر ذی زرع، غیر کھیتی والی ہونے کے باوجود اس میں دنیا بھر کے پھل فروٹ اور ہر قسم کے غلے کی وہ فراوانی ہے جسے دیکھ کر انسان حیرت و تعجب میں ڈوب جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب امامت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو جواب ملا کہ وہ صرف صالح لوگوں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام نے پھلوں کا رزق عطا کرنے کی دعا میں ایمانداری کی شرط از خود بڑھا دی، تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ رزق کے معاملے میں ایمانداری کی کوئی شرط نہیں، وہ تو میں نیک اور بد سب کو دوں گا۔ وہ محبت اور ایمانداری کی شرط صرف امامت کے لیے ہے، رزق کے لیے نہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل والنہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اے میرے اللہ، مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما اور اسے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت بنا۔ اے میرے اللہ، جو کچھ میں قرآن مجید سے بھول چکا ہوں وہ مجھے یاد دلا دے، اور جو مجھے نہیں آتا وہ مجھے سکھا دے، اور دن رات مجھے اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور اے رب العالمین، اسے میرے فائدے کے لیے
حجت کے طور پر بنا دے۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على